بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں اللہ تعالیٰ بارش بے شک ہو، بارش بے شک لمبی ہو، لیکن جو بارشیں پچھلے دنوں کراچی میں ہوئی ہیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ 1 گھنٹے میں 83 ملی میٹر، 1 گھنٹے میں 80 ملی میٹر، اور مختلف علاقوں میں جو ہے 1 سے 2 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوتی رہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے، جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کیپیسٹی کے بہت بیانڈ کام کر رہا ہے، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کراچی کی مقامی کور ہے اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت بلایا ہے، اور یہ سارا جو کام ہے، یہ ساری صورتحال 2 حصوں میں ہونی ہے۔ پہلا حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے شروع کے دن، کہ اس طرح کا کام کیا جائے کہ جو پہلے نقصانات ہوئے ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے، ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں اس وقت تقریباً روز کا 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سالڈ ویسٹ سے 3 سے 4 ہزار ٹن جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں نکال لیتے ہیں، وہ یوزفل ویسٹ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ریونیو کا باعث ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ زحمت کا باعث اس وقت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں تقریباً 1995 کا اور پھر ارلی پرانے میپ دیکھ رہا تھا، تو جہاں پہ نالوں کے اور بڑے پانی کے بہاؤ کے رستوں کے پارٹ جو ہیں وہ 300 سے 400 میٹر تھے، ابھی میں گیا مختلف علاقوں میں پھر کے آیا اور کئی جگہوں پہ یہ 3 سے 4 میٹر رہ گئے ہیں، اور آبادی جو ہے 1975 1985 1995 کے بعد جو ہے جتنی بڑی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے۔ تیسرا بڑا ایشو ہے کہ کراچی کے جتنے ندی نالے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اسٹرام واٹر اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، اور اگر سیوریج کا نظام کہیں علیحدہ بھی ہے تو دنیا بھر میں سیوریج کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے سیوریج کے پانی کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے اس نظام میں نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹریٹ کیے بغیر ڈالیں گے تو اس کے ہیوی سیڈمنٹ بیٹھنے شروع ہوں گے، اور 2 سے 3 سالوں میں وہ نظام بھی جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں جب تک درست نہیں ہوں گی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکے گی۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ اس وقت وہاں کی مقامی کور کے نیچے جو ہے وہ تمام سیگے، جس میں پروونشل گورنمنٹ کے کوارڈینیشن کے ساتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کوارڈینیشن کے ساتھ مختلف محکمے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ ہم انہیں جو ٹیکنیکل، لیگل اور فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہوگی وہ دیں گے۔ تو یہ جو سیزن ہے اس کے بارے میں امیڈیٹلی کنسرن ہے، اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہوگی، ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میرے اپنے خیال میں اگر 3 سے 4 مہینوں میں ایک کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے اور ایک فیزیبلٹی کی شکل نکل آتی ہے تو پھر ایک پرماننٹ سلوشن کے اوپر کام اس کے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کام کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے مطابق فوج کے بڑے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو وہ علاقے دیے گئے ہیں جہاں پہ بڑے نالے ہیں، جس طرح گجر نالہ ہے، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ کا نالہ ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک بڑا نالہ ہے، یہ سارے ان کو دیے گئے ہیں۔ پچھلے 4 دن ہر جگہ کی ریکانیسنس بھی کیا گیا، جو ریسورسز پہلے کام کر رہے تھے صوبائی گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ تال میل، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کو بہتر بنایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل صبح انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ مختلف جگہوں پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو
7 اور 8 کو سسٹم آ رہا ہے، جو 15 تاریخ کو سسٹم آ رہا ہے، وہ پہلے جو سسٹم ڈیمیجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمیجز سے بچنے کی انتہائی کوشش کی جا سکے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اس میں صوبائی حکومت شامل ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہوگی، وہاں کے محکمے شامل ہوں گے مختلف جگہوں، اور پھر اسپارکو کے ذریعے اس کا جو ہے ڈیٹیل انالیسز لے کے پانی کے بہاؤ کے رستوں کو دیکھ کے اور ماڈرن سیوریج اور اسٹرام واٹر کے سسٹم کو اور ساتھ ساتھ جو آپ کا سالڈ ویسٹ کا نظام ہے اس کو، اور فائنلی جو لیگل انکروچمنٹس اور انلیگل انکروچمنٹس ہیں کراچی کے اندر، اس پورے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سلسلے میں آگے جانا ہوگا، ورنہ ہم وہیں پہ رک جائیں گے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی چیز ہے۔ یہ بتائیے گا یہ سب آپ جس طرح کیا ایسی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس میں صوبائی حکومت کی زیادہ خامیاں ہیں جو اس وقت تک جو سلسلہ میں دیکھا کاغذات دیکھی یا رکاوٹیں دیکھی، سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا، انکروچمنٹس ہیں، اس کا ذمہ دار کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے یا وہیں کی مقامی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اور اس کی کیا رائے دیتے ہیں کہ کیسے یہ اقدام سیدھا ہوگا؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں کی مقامی کور کو جو ہے یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ابھی وقتی طور پہ جو ریلیف لوگوں کو دلوانا ہے وہ دیں، اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے کے بجائے ایک ٹیم کی طرح مل جل کے یہ جو سیزن ہے اس میں لوگوں کو ریلیف دیں، مل بیٹھ کے فیوچر دیکھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ سلوشن بنا کے آگے چلیں گے تو سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں ماجد چودھری جی کراچی سے ہوں۔ اتفاق یہ ہے کہ آپ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی ساری کاوشیں ہیں اس پہ کافی بڑا ممنون ہے کہ آپ نے اس کا کیا ہے۔ آپ کی سی ایم سے میٹنگ ہوئی تو سی ایم کی کیا ولنگ ہے سارے معاملے کے اوپر، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹرپٹ کیا ہے اور پھر ان کو کیا ہوش آیا ہے یا ان کو ابھی بھی کوئی پرابلم مزید کوئی ہے جو صرف کراچی کے لیے لوگوں نے فیس کرنی ہے، کیونکہ یہ گجر نالہ، بنارس ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ وہ ہیں جو بیسکلی پچھلے 25 سال سے چل رہے ہیں، 12 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا تو ایسی آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فیوچر میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ایسا کام کریں گے جس میں لوگ کم از کم کراچی کے لوگ ٹھیک رہ سکیں۔ ماجد صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا میری 3 میٹنگ ہوئی ہیں چیف منسٹر سے، 2 میٹنگز جو ہیں ان کے ساتھ اکیلے میں ہوئیں، ایک میٹنگ جو ہے وہ کور کمانڈر کی موجودگی میں ہوئی، پھر کور کمانڈر کی بھی ان کے ساتھ اکیلے میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں۔ اسی طرح گورنر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو کراچی سٹی کے میئر ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے۔ ہم لوگ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہماری مین پریورٹی ہے فوکس کرنا کہ آنے والی 3 بارشیں جو ہیں اس میں ہم اتنا ہی نقصان نہ کرا بیٹھیں جتنا ہم، اور ہمارا فوکس اسی پہ رہے گا۔ ان دا مین وائل مختلف سٹیک ہولڈر سے ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے مڈل سے آنورڈ ایک کنسنسس سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسس پرائرٹی کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے۔ کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہب ہے اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں۔ تھینک یو جی۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں اللہ تعالیٰ بارش بے شک لمبی ہو، لیکن جو بارشیں پچھلے دنوں کراچی میں ہوئی ہیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ 1 گھنٹے میں 83 ملی میٹر، 1 گھنٹے میں 80 ملی میٹر، اور مختلف علاقوں میں جو ہے 1 سے 2 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوتی رہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کیپیسٹی کے بہت بیانڈ کام کر رہا ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوا۔
मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कराची की मकामी कोर है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुलाया है, और ये सारा जो काम है, ये सारी सूरत हाल 2 हिस्सों में होनी है। पहला हिस्सा जो हम देख रहे हैं वो अगस्त का महीना और सितंबर के शुरू के दिन कि इस तरह का काम किया जाए कि जो पहले नुकसानात हुए हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके। लेकिन कराची का मसला इस काम से